یوسف میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں، اس میں ایک پورا سین بیان کیا جاتا ہے، ایک پکچر ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، جس کے اہم اہم نکات اس طرح سے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس محل کے اندر ہیں اور عزیز مصر کی بیوی آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو اس کے لیے قرآن لفظ جو ہے راودت ہو استعمال کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو کسی چیز کی طرف بہکانا۔ لہٰذا مرد اور عورت کے درمیان جو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ بازو کا یکدم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی بات چیت سے بات شروع ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بات شروع ہوتی ہے، سلام کرنے کے اور صرف ہیلو ہائی کرنے کے انداز سے بات جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کام جو ہے وہ اتنی پیک پر چلا جاتا ہے۔ پھر اس قصے میں جو اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہیں ہی تلک، جلدی کرو۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ قرآن اس لفظ کو کیوں بیان کرتا ہے کہ جلدی کرو؟ یہ تو ایک محل میں عام بولے جانے والا لفظ ہے کہ جلدی کرو، مہمان آ رہے ہیں، جلدی کرو، بادشاہ آ رہے ہیں، جلدی جلدی سارے خادم نوکرانی اپنے کام کو سمیٹیں۔ لیکن یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوٹ ورڈز جو ہوتے ہیں، یہ اس سینس میں اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو مطلب نکلتے ہوں اور سامنے والا اس لفظ کو مس یوز کر رہا ہے، اور جب آپ اسے ٹوکیں اور آپ کہیں کہ یہ آپ نے کیسی بات کہی ہے، تو وہ کہے کہ میں نے تو یہ بات کہی ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ نے اس کا مطلب غلط لیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایسے الفاظ جو کہ کوڈ ورڈز کہلاتے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان میں عموماً استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہوتے ہیں بہت نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس قصے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے غلقت الابواب۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہر دروازے کو بند دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ تو ایک سچویشن میں یہ بات کی گئی ہے، لیکن ایک محل میں تو بہت سارے دروازے ہوتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کے بہت زیادہ چانسز بھی ہوتے ہیں، لیکن دراصل میں یہ الفاظ جو قرآن کے جو ہیں ہمیں ایک سچویشن سمجھا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان میں جب تعلقات اس نوعیت کے اوپر آ جائیں تو بعض اوقات انسان اس سچویشن میں سٹک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچہ یہ کہتا ہے کہ اب میں پیچھے نہیں جا سکتا، یا بچی کہتی ہے کہ اب میں بہت آگے چلی گئی ہوں، اب میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، تو گویا کہ حالات کے اندر بند ہو جانا، سچویشن کے اندر قید ہو جانا، وہ اس لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اس سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اب سوائے اللہ کے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا ایک انداز تو یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کیوں فرمایا؟ یہ اتنا ڈفرینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ تو مفسرین کرام ایک نقطہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نارمل حالات ہوتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں، مگر جب آپ ایمرجنسی کی حالت میں ہوں تو وہاں پہ آپ کو شدید قسم کی پناہ چاہیے ہو یا تحفظ چاہیے ہو تو وہاں پہ آپ معاذ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ معاذ اللہ لفظ جو آ رہا ہے اس کی شروع میں میم آ رہا ہے، اور گرامر کے لحاظ سے یہ ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کی اس انداز میں پناہ مانگنے میں یہ خوبصورت نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ایسی جگہ، ایسے لوگ، ایسی سچویشن کہ جہاں پہ رہ کے انسان گناہ سے نہ بچ سکے، وہاں پہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی مرد اور عورت اگر اس طرح کے حالات میں گرفتار ہو جائے تو وہ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ مجھے بچا لیں۔